یکم مئی، وہ دن جو ہمیں ان مزدوروں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے سن 1886 میں شکاگو کی ہے مارکیٹ میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ اس وقت ان کے مطالبے بہت سیدھے سادے تھے، 24 گھنٹے کے دن میں 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے تفریح اور 8 گھنٹے آرام، اور اپنی محنت کے بدلے مناسب پیسے جس سے وہ اپنا گھر آرام سے چلا سکیں اور رات کو سکون کی نیند سو سکیں۔ یکم مئی 1886 کو امریکہ کے چند شہروں میں ہونے والی اس ہڑتال کے شرکاء کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ اکثر شہروں میں تو ان مزدوروں کی تعداد 10,000 سے بھی کم تھی، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق مغربی دنیا کے مزدوروں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے والی اس تحریک میں 3 لاکھ سے زیادہ لوگ شامل نہیں تھے۔ ہمارے وطن عزیز میں روزانہ خون پسینہ ایک کر کے اپنا گھر چلانے والے مزدوروں کی کل تعداد 5 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جس میں سے 3.5 کروڑ کا تعلق زراعت سے ہے، جن کے حقوق سب سے زیادہ پامال کیے جا رہے ہیں، اور اس پر ستم ظریفی یہ کہ زراعت کے کسی بھی شعبے میں کسی بھی طرح کی مزدور یونین بنانے پر بھی پابندی ہے، جو انسانی حقوق کی عالمی قرارداد کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ ان پابندیوں کی واحد وجہ جاگیردارانہ نظام کے ہاتھ مضبوط کرنا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ 3.5 کروڑ پاکستانی اپنے کسی بھی حقوق کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، چاہے وہ کم سے کم آمدنی کا مسئلہ ہو یا حکومتی مراد کا، انسانی حقوق کی بات ہو یا اپنی عزت نفس کی حفاظت کا مسئلہ۔ وہ نہیں جانتے کہ باعزت روزی کمانا، تفریح کرنا اور سکون کی نیند سونا کسی کا ان پر احسان نہیں، بلکہ ان کا بنیادی انسانی حق ہے۔ چلیں کچھ دیر کے لیے ہمارے معاشرے کے ان 3.5 کروڑ پسے ہوئے مزدوروں کو بھول بھی جاتے ہیں جیسے وہ ہیں ہی نہیں، اور ان 1.5 کروڑ دوسرے مزدوروں کی بات کرتے ہیں جن کے پاس اپنے دوسرے بھائیوں سے زیادہ حقوق ہیں، تو وہاں بھی صورتحال زیادہ بہتر نظر نہیں آتی۔ وہ بھی یہ نہیں جانتے کہ اچھی تعلیم، طبی سہولیات اور حکومتی تعاون کس چڑیا کا نام ہے۔ سیاسی جماعتوں یا جاگیرداروں کے دباؤ میں آ کر ووٹ ڈالتے تو ہیں، لیکن کیوں ڈالتے ہیں نہیں جانتے۔ ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ ووٹ خامخواہ دیتے ہیں، وہ لے کر۔ جمہوریت میں ایک ووٹر کے کیا حقوق ہیں یا پھر حکمرانوں کے کیا فرائض ہیں، اس کا ان کی 7 نسلوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ روزانہ اجرت پر کام کرنے والوں کا اصل مسئلہ دہاڑی کی رقم نہیں، بلکہ روزانہ کام ملنا ہے۔ 700 کی دہاڑی پر کام کرنے والا ہنر مند مزدور 300 پر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے، مگر نہ تو کوئی اس کو کام دیتا ہے، نہ کوئی اس کی سنتا ہے، اور نہ کوئی اس کی مدد کرتا ہے۔ سر جھکا کر کام کرو، کیونکہ سر اٹھاؤ گے تو بھوکے مرو گے۔ ہم نے جن لوگوں سے بات کی ان میں سے بیشتر کو مہینے میں 13 دن سے زیادہ کام نہیں ملتا۔ یاد رکھیے، یہ صورتحال کراچی کی ہے، جو پاکستان کا معاشی دارالحکومت ہے۔ گاؤں دیہاتوں کی صورتحال کیا ہوگی، اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ شہری علاقوں میں ایک مزدور کی اوسط دہاڑی 400 روپے ہے، اور اسی کا حساب لگائیں تو وہ 13 دن کے حساب سے ایک مہینے میں 5,200 روپے کماتا ہے، جو کہ اس شہر کے ایک عام صنعت کار کے فون کے بل کے برابر، یا پھر اس کی بیوی کے ایک جوڑے کے برابر، یا پھر اس کے بچے کے اسکول بیگ کی قیمت کے برابر ہے۔ لیکن یہ مزدور اس 5,200 روپے سے پورا مہینہ اپنے بھوک سے بلبلاتے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، بلکہ یہ کہیے کہ پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے، جو روزانہ ایک ٹکڑا روٹی یا پھر تھوڑی سی دال کے لیے اپنے باپ کی راہ تکتے ہیں۔ سارا دن ہم لوگ دھوپ میں بیٹھتے ہیں، اور دھوپ میں بیٹھ کے ہم لوگ سارا دن تپ کے جل کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہم روتے ہیں۔ ہمارے خون کے آنسو، ہمارے بچے، ہمارے دل کے ٹکڑے، وہ جناب علی بیکار روٹی نہیں، بات سے روتے ہیں۔ بچوں کو ہمیں خود دیکھنے والا نہیں ہے، خود سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، ہم کہاں جائیں؟ ماہرین کے مطابق آج کی مہنگائی میں 2 سال سے 6,000 کی سطح پر اٹکی کم سے کم تنخواہ ایک مذاق سے کم نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان حالات میں کم سے کم تنخواہ کو 12,000 سے کم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ کرنا ممکن نہیں تو برائے مہربانی موجودہ کم سے کم تنخواہ پر صحیح طور پر عمل درآمد کرایا جائے۔ فیکٹری میں کام کرنے والا ایک عام مزدور ہر مہینے یہ 6,000 روپے سر اٹھا کر مانگ سکے۔ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں۔ روز دہاڑی پر سڑکوں،
کھیتوں اور دیہاتی علاقوں میں اپنا خون پسینہ بہانے والے مزدوروں کو کم سے کم یہ حق تو ملنا چاہیے کہ اگر اس کی ماہانہ آمدنی 6,000 سے کم بنی ہو تو حکومت باقی پیسے اسے سرکاری بیت المال میں جمع اربوں روپے کے ٹیکس سے ادا کرے۔ ماہرین کے مطابق یہ کرنا اتنا مشکل نہیں، بس ہر سال اپنے دفاعی بجٹ سے 10% رقم کم کر دیں، چند F-16 طیارے کم خریدیں اور ملک کا ہر غریب مزدور عزت کی زندگی گزار سکے گا۔ اور زراعت کے پیشے سے وابستہ مزدوروں کا یہ مسئلہ تو اور بھی آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ بس وہ زمین جس پر وہ پورا سال ہل چلاتے ہیں، جس پر اس کا سب سے زیادہ حق ہے، وہ اسے دے دی جائے۔ وہ لاکھوں ایکڑ زمین جو اس وقت چند بڑے جاگیردار گھرانوں کے قبضے میں ہے، اسے ان غریب ہاریوں اور کسانوں میں بانٹ دیا جائے جو زندگی بھر اپنی ہی زمین پر چند ہزار روپے کے قرضے کے بدلے میں کسی اور کے لیے اپنی کمر توڑتے رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارے ملک کے غریبوں کا حال اس سے کہیں زیادہ برا ہے۔ جیسے کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ مزدور کبھی غریب نہیں کہلاتا کیونکہ وہ کم از کم محنت تو کر سکتا ہے۔ 1886 کی ہڑتال کو 125 سال گزر گئے، مگر درجنوں ٹی وی چینلز اور اخبارات کے موجود ہونے کے باوجود پاکستان کے مزدور کے پاس آج تک اس انقلاب کی کوئی خبر نہیں پہنچی۔ ہمارا آج کا پروگرام ان کے نام، جو ہر صبح ایک نئی ہمت کے ساتھ اپنے گھروں کو چھوڑ کر روزگار کی تلاش میں نکلتے ہیں، وہ روزگار جس کا ملنا بہت مشکل ہے اور اگر مل بھی جائے تو اس سے گزارا کرنا کسی مارکے سے کم نہیں، جو ہر صبح ایک ایسی رات کی تلاش میں اٹھتے ہیں جس میں ان کے پیٹ میں روٹی ہو، گھر میں بجلی ہو اور آنکھوں میں ایک بہتر کل کا خواب ہو۔ چین ہے سماج میں، بے مثال فرق ہے کل میں اور آج میں، اپنے خرچ پر ہیں قید لوگ تیرے راج میں۔ دیکھتے رہیے ایجنڈا 360۔